بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم B1 سال 2023 کا جو پیپر تھا اس کا پارٹ 2 یعنی کویسچن نمبر 46 سے کویسچن نمبر 90 تک حل کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں کویسچن نمبر 46 ہے مجمع خلاف قانون کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ارکان کی کم از کم تعداد ڈیش ہو. آپشن اے ہے 3، بی آپشن ہے 4، آپشن سی ہے 5، ان میں سے کوئی نہیں. تو یہ سوال PPC 141 سے لیا گیا ہے اور اس میں ارکان کی تعداد کم از کم 5 ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں صحیح جواب جو ہے یہ سی والا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کویسچن نمبر 47 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ایک شخص دوسرے شخص سے اپنے آپ کے لیے کوئی رشوت اس لیے لے لیتا ہے کہ وہ کسی سرکاری ملازم کو اس بات پر اکسائے کہ وہ اپنے فرائض منصبی میں کسی شخص کی طرفداری کرے. اس شخص کا یہ فعل ایک جرم ہے جس کی سزا جرمانے کے ساتھ یا اس کے بغیر زیادہ سے زیادہ ڈیش سال تک ہو سکتی ہے. اے نمبر 1 سال تک، 2 سال تک، 3 سال تک، 4 سال تک. یہ دفعہ 143 PPC سے لیا گیا ہے اور یہ اس میں صحیح جواب جو ہے آپشن نمبر اے ہے، یعنی اس کی زیادہ سے زیادہ 1 سال تک قید ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے کویسچن نمبر 48 راشد پر واجب اور لازم ہے کہ وہ کسی جرم کے ارتکاب کی اطلاع دے دے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. تو اس صورت میں راشد ڈیش جرم کا مرتکب ہے، قابل ضمانت، ناقابل راضینامہ، قابل سماعت سرسری، مندرجہ بالا تمام. یہ کویسچن دفعہ 202 PPC سے لیا گیا ہے اور اس کا صحیح جواب جو ہے یہ تمام. تو یہ تمام جرم کا مرتکب ہو جائے گا پھر یہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کویسچن نمبر 49 میں ہے اگر ایک شخص دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے ڈیش میں فحش فعل کرے تو یہ ایک جرم ہے جس کی زیادہ سے زیادہ سزا جرمانے کے ساتھ یا اس کے بغیر 3 مہینے تک ہے. یہ دفعہ 254 میں سے لیا گیا ہے. اس میں آپشن اے ہے مقام عام، آپشن بی ہے مقام خاص، آپشن سی ہے اپنے گھر میں، آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب جو ہے مقام عام. اگر وہ مقام عام میں فحش فعل کرے تو پھر اس کو 294 دفعہ کے تحت سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کویسچن نمبر 50 کویسچن نمبر 50 ہے حامد اینڈ محمود آر گوئنگ ہوم. تو اس کا ٹرانسلیشن ہے اردو کا حامد اور محمود گھر جا رہے ہیں. آپشن بی ہے حامد اور محمود گھر جاتے ہیں، آپشن سی ہے حامد اور محمود گھر جا رہے تھے، آپشن ڈی ہے حامد اور محمود گھر گئے تھے. تو اس میں صحیح جواب جو ہے یہ والا اے نمبر آپشن اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 51 خلیفہ راشد ڈیش کا خلافت کا دور خلافت سب سے کم تھا. آپشن اے ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آپشن جو ہے یہ 4 خلفائے راشدین جو گزرے ہیں ان میں سے سب سے کم جو دور خلافت تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. اور آپ اگر دیکھ لیں تو 632 ہجری سے 634 ہجری تک دور خلافت رہا ان کا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 52 یہ عربی کا لفظ ہے ونہر کے معنی ہے نماز، آپشن بی ہے درود، آپشن سی ہے تسبیح، آپشن ڈی ہے قربانی. تو ونہر کے معنی ہے قربانی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کویشچن نمبر 53
فلق کے معنی ہے شام، صبح، عشاء، دوپہر، تو اس کا صحیح جواب جو ہے صبح. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 54. حبل کے معنی ہے رسی، کرسی، گردن، مونج، تو اس کے صحیح جواب جو ہے رسی. حبل عربی میں رسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 55. آئی کیو ڈیش کا مخفف ہے. انٹیلیجنٹ کوشچن، امپورٹنٹ کوشچن، ایمرجنسی کوارٹر، انٹیلیجنس اسکور، تو اس کا صحیح جواب جو ہے یہ والا ہے آپشن اے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 56. دوشنبے ڈیش کا دارالخلافہ ہے. تو یہ کس ملک کا دارالخلافہ ہے؟ یہ تاجکستان کا ہے. آپشن بی ازبکستان کا ہے. آپشن سی ترکمانستان. آپشن ڈی آذربائیجان. تو اس میں صحیح جواب جو ہے آپشن اے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 57. ڈیش سندھ کا موجودہ گورنر ہے. محمد کامران ٹیسوری، عمران اسماعیل، محمد زبیر، میاں محمد سمرو. ٹھیک ہے. تو اس کا صحیح جواب جو ہے محمد کامران خان ٹیسوری. اس کے بعد کوشچن نمبر 58 ہے. ڈیش اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے. جسٹس عامر فاروق ہو، آپشن بی جسٹس اطہر من اللہ، آپشن سی جسٹس شوکت صدیقی، آپشن ڈی جسٹس روح الامین. تو اس کا صحیح جواب جو ہے جسٹس عامر فاروق، آپشن اے. اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 59. 59 نمبر کوشچن ہے. ایک شخص فائر بریگیڈ کو آگ لگنے کی جھوٹی خبر دیتا ہے تو اس کا یہ پہل جرم ہے جس میں اس کو جرمانے کے ساتھ یا اس کے بغیر قید کی سزا دی جائے گی جس کے زیادہ سے زیادہ میعاد ڈیش ماہ تک ہو سکتی ہے. تو اس کا صحیح جواب ہم دیکھتے ہیں آپشن اے 3 ہے، آپشن بی 4 ہے، آپشن سی 5 ماہ ہے، آپشن ڈی 6 ماہ ہے. تو اس کی سزا جو ہے پھر 3 ماہ تک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ میعاد 3 ماہ تک ہو سکتی ہے. آپشن سوال نمبر 60 ہے. ایک شخص جس کے پاس کسی اسلحہ کی لائسنس ہے وہ اس کو اس طرح لے جا رہا ہے جس سے یہ شعبہ کرنے کی ناجائز غرض سے استعمال کرنے جا رہے ہیں تو ڈیش کے پاس ہی اختیار ہے کہ وہ اس شخص کو بلا وارنٹ گرفتار کرے اور اس سے وہ اسلحہ لے لے. تو اگر آپشن اے ہیڈ کانسٹیبل یا اس سے بالا تر افسر، آپشن بی ASI اور اس سے بالا تر افسر، آپشن سی ہر شخص، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب جو ہے آپشن سی ہے، ہر شخص کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو بلا وارنٹ گرفتار کرے اور اس سے وہ اسلحہ لے لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اب کوشچن نمبر 61. ایک موٹر کار رجسٹر کی جاتی ہے جبکہ بعد میں اس کی رجسٹری معطل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس موٹر گاڑی کو رجسٹر ڈیش آپشن اے تصور کیا جائے گا، رجسٹر تصور کیا جائے گا، آپشن بی رجسٹر تصور نہیں کیا جائے گا، رجسٹر تصور کیا جائے گا وہ سرکاری گاڑی ہو، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب جو ہے آپشن بی ہے، تصور نہیں کیا جائے گا. اور یہ کوشچن جو ہے یہ سوال صوبائی موٹر گاڑی آرڈیننس 19 سال 1965 دفعہ 23 سے یہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سوال نمبر 62. تمام ہتھیار جب زیر استعمال نہ ہو تو ان کو ڈیش میں رکھا جائے گا. تو ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ آپشن اے ہے اسلحہ خانہ میں، آپشن بی پولیس لائن میں، آپشن سی کسی دوسری مقررہ جگہ، آپشن ڈی اے اور سی دونوں. تو ان کو اسلحہ خانہ
یا کسی دوسری مقررہ جگہ جو مقرر کیا جاتا ہے تو ان میں رکھا جائے گا. تو اس میں صحیح جواب جو ہے آپشن ڈی ہے، اور یہ کوشچن جو ہے باب 6 فقرہ 10 سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، پولیس رول کے باب 6 فقرہ 10. اس کے بعد کوشچن نمبر 63 گولی دار کارتوس چلانے کے بعد زنگ فلالین سے نہیں اترتا تو اس زنگ کو اتارنے کے لیے افسر ڈیش وائر گاز کا استعمال کیا جا سکتا ہے کی اجازت سے. کس افسر کی اجازت سے وائر گاز کا استعمال ہم کرتے ہیں؟ تو اس کی اجازت کے بغیر ہی افسر کی اجازت سے، اگر افسر ایس پی ہو، ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب جو ہے آپشن نمبر اے ہے، یعنی اتارنے کے لیے افسر کی اجازت سے وائر گاز کا استعمال. اور یہ کوشچن جو ہے پولیس رول باب نمبر 6 فقرہ 10 ضمیمہ نمبر 2 سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کوشچن نمبر 64 ہے شرکی کارتوس فائر کرنے کے بعد صفائی کے بارے میں ڈیش بیان درست ہے. آپشن اے ہے شرکی کارتوس فائر کرنے کے بعد خاص احتیاط سے بخوبی رائفل کی صفائی کی جائے گی. آپشن بی شرکی کارتوس فائر کرنے کے بعد رائفل کی صفائی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں. آپشن سی شرکی کارتوس فائر کرنے کے بعد رائفل کی سرسری صفائی کی جائے. آپشن ڈی میں سے کوئی نہیں. تو یہ کوشچن جو ہے باب پولیس رول باب 6 فقرہ 10 ضمیمہ نمبر 2 سے بنایا گیا ہے، اور اس کا صحیح جواب جو ہے آپشن نمبر اے ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 65 نمبر کوشچن ہے ایس پی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یا تو خود یا کسی دوسرے گزٹ شدہ افسر جو مقرر کردہ اردلی روم میں ہر ہفتے میں عام طور پر یا خاص طور پر اجلاس کرے گا. تو یہ کوشچن میں تھوڑا بھول گیا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے یہ کوشچن یعنی کتنی دفعہ وہ اردلی روم کا اجلاس کرے گا. تو ہفتے میں 1 مرتبہ کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا. آپشن سی 3 مرتبہ کرے گا، ان میں سے کوئی نہیں. تو یہ کوشچن جو ہے پولیس رول باب نمبر 14 فقرہ 10 ضمن 1 سے لیا گیا ہے، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ ہفتے میں 1 مرتبہ، اگر ضرورت پڑے تو ہفتے میں 2 مرتبہ بھی، 1 مرتبہ سے زیادہ بھی اردلی روم کا اجلاس کر سکتا ہے. لیکن اس میں لکھا ہے کہ عام طور پر، تو اگر عام طور پر ہو تو پھر 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ، تو پھر اس میں یہ آپشن نمبر اے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 66 ایک عام شخص کسی ایک فوجداری مقدمے میں کسی ملزم کی گرفتاری میں مدد دیتا ہے تو ڈیش اس کو کسی اور انعام کے علاوہ ایک تعریفی سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے. ایس پی اور اس سے بالا تر افسر، اے ایس پی اور اس سے بالا تر افسر، ڈی ایس پی اور اس سے بالا افسر، انسپکٹر اور اس سے بالا افسر. تو یہ کوشچن جو ہے پولیس رول باب 15 فقرہ 3 سے بنایا گیا ہے، اور اس میں صحیح جواب جو ہے ایس پی اور اس سے بالا افسر. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 67 ایک پولیس افسر کسی غرقابی سے بچاتا ہے تو اس کے لیے ڈیش کی درخواست لکھی جا سکتی ہے: تمغہ شجاعت، تمغہ امتیاز، تمغہ رائل ہیومن سوسائٹی، مندرجہ بالا تمام. تو یہ کوشچن باب 15 فقرہ 19 سے بنایا گیا ہے، اور اس میں صحیح جواب جو ہے آپشن سی ہے: تمغہ رائل ہیومن سوسائٹی. سوال نمبر 68 وہ رجسٹر جن کا تعلق پیرس افسران پولیس متعینہ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ہے وہ ڈیش حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: 3 حصوں پر، 4 حصوں پر، 5 حصوں پر، ان میں سے کوئی نہیں. یہ اگر آپ باب 17 فقرہ 7 دیکھ لیں تو اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو ہے باپ تو یہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 69 نمبر کوشچن ہے. اس کے بعد
ڈیش میں وہ متفرق مال سرکاری درج کیا جائے گا جو عارضی طور پر موصول یا تقسیم کیا جائے گا. رجسٹر وصولیہ و تقسیمات عارضی، رجسٹر میگزین، رجسٹر اشیاء متفرق، مندرجہ بالا تمام. یہ کوشچن جو ہے اس میں آپشن نمبر اے آتا ہے اور یہ رجسٹر نمبر 14 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رجسٹر نمبر 14 ہوتا ہے، رجسٹر وصولیہ و تقسیمات عارضی، آپشن اے اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 70 ہے، ذاتی واردات میں جو صرف رات کے وقت ڈیوٹی دیتی ہے وہ تمام عام طور پر ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ڈیش کانسٹیبلان پر مشتمل ہوتا ہے. تو دو کانسٹیبل، ایک کانسٹیبل اور دو کانسٹیبلان پر، ایک کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبلان پر، ایک کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلان پر، ایک ہیڈ کانسٹیبل، یہ ہیڈ کانسٹیبل ہے، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 5 کانسٹیبلان پر. تو یہ کوشچن جو ہے باب 18 فقرہ 20 سے لیا گیا ہے اور اس میں صحیح جواب جو ہے وہ آپشن نمبر بی ہے، یعنی ایک کانسٹیبل، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبلان پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ذاتی واردات میں جو رات کے وقت ہوتی ہے. کوشچن نمبر 71 کے بھی ریسٹرکشن آف رینٹڈ بلڈنگ سیکیورٹی ایکٹ 2014 کے تحت اگر کوئی مکان کرایہ پر دیتا ہے تو ڈیش ہے کہ معاہدہ کو اسٹامپ پیپر پر لکھا جائے. ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری اگر یہ کرایہ دار غیر ملکی ہو، ان میں سے کوئی نہیں. تو یہ کے پی ریسٹرکشن آف رینٹڈ بلڈنگ سیکیورٹی ایکٹ 2014 کے دفعہ 3 سے یہ کوشچن بنایا گیا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ معاہدہ کو اسٹامپ پیپر پر لکھا جائے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 72 کے پی ہوٹل ریسٹرکشن ایکٹ 2014 کے تحت ہوٹل کے مالک کی یہ قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ ہوٹل کے افتتاح کے بعد ڈیش میں متعلقہ پولیس اسٹیشن کو اس بابت معلومات فراہم کرے کہ ہوٹل کی رجسٹریشن یہ ہے کہ اس میں یہ گنجائش ہے اور اس میں یہ نظام ہے. تو وہ ابتدا کے بعد 3 یہ آپشن ہے، یہ تو میں بھول جاتا ہوں، یہ آپشن سی اس میں ہے کہ اگر یہ کوشچن بھی کے پی ہوٹل ریسٹرکشن ایکٹ 2014 یعنی اس سے بنایا گیا ہے اور اس میں آپشن نمبر سی آتا ہے 7 دن میں متعلقہ پولیس اسٹیشن کو اس بابت معلومات فراہم کرے گا. تو اس میں 7 دن آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کوشچن نمبر 73 ایک شخص کسی قابل ضمانت جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے اور ضمانت طلب کرنے پر وہ ضمانت طلب نہیں کر پاتا تو اس صورت میں پولیس ڈیش اس کی تلاشی لے اور سوائے پہنے کے ضروری کپڑوں کے تمام چیزیں جو اس کے بدن میں پائی جائے محفوظ قبضہ میں رکھ کے تو اس صورت میں پولیس پر لازم ہے، مجاز ہے کہ یہ ضروری ہے، اے اور سی دونوں. تو اس میں تو وہ مجاز ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مجاز ہے، مجاز افسر ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. تو اور یہ کوشچن جو اگر آپ دیکھ لیں تو دفعہ 51 ضابطہ فوجداری سے بنایا گیا ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 74 دفعہ ڈیش مجموعہ ضابطہ فوجداری ان جرائم کے بارے میں ہے جس میں پولیس افسران کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی شخص کو بلا وارنٹ گرفتار کرے. تو اس میں جو ہے بلا وارنٹ گرفتاری جو ہے آپشن اس میں دیے گئے ہیں. آپشن اے 45 دفعہ 45 دفعہ 50 دفعہ 60 اور ڈی اس میں سے کوئی نہیں. تو یہ کوشچن جو ہے ضابطہ فوجداری دفعہ 54 کا یہ تعارف ہے. تو ان میں سے کوئی نہیں، دفعہ 54 اس میں نہیں لکھا ہے تو ان میں سے کوئی نہیں، یہ وہاں سے بنایا گیا دفعہ 54.
75 نمبر क्वेश्चन है डैश मजाज है कि वो किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार करे या करे जिसकी शोहरत हो कि आदतन इस्तेसाल बिलजबर करता है। हर एक पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, हेड कांस्टेबल या इससे बालातर अफसर, मंदरजा बाला तमाम। ये क्वेश्चन दफा 55 ज़ाब्ता फौजदारी से बनाया गया है और इसमें जो है पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मजाज है कि वो किसी शख्स को गिरफ्तार करे या कराए जिसकी शोहरत हो कि वो आदतन इस्तेसाल बिलजबल करता है। तो पुलिस स्टेशन इंचार्ज यानी एसएचओ का इख्तियार है ये। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ हम बढ़ते हैं। एक वारंट गिरफ्तारी उस वक्त तक नेपाज पजीर रहता है जब उसको डैश यानी तामील न कराया जाए, मनसूख न कराया जाए, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यानी एक वारंट उस वक्त तक नेपाज पजीर रहता है जब तक उसकी या तामील न कराया जाए या उसकी मनसूख न किया जाए। ये क्वेश्चन जो है दफा 75 ज़ाब्ता फौजदारी ज़िम्मेदारी से बनाया गया है और ये ऑप्शन नंबर सी इसमें आता है, यानी ए और बी दोनों। यानी जब तक उसके तामील न कराया जाए या मनसूख न करा जाए तो वारंट उस वक्त तक निपाज पजीर रहता है। ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 77 जो है एक शख्स अदालत जिसने वारंट जारी किया हो उस देश के वो इबारत ज़ुहरी के जरिए हिदायत करे कि अगर ऐसा शख्स अदालत के रूबरू तस्रीह करदा वक्त और बाद अज़ा जब तक अदालत बसूरत दीगर हिदायत न करे पेश होने का मचल का जमानत के साथ तहरीर कर दे तो वो ओहदेदार जिसके नाम वो वारंट गिरफ्तार भेज दी जाए ऐसी जमानत लेगा और इसी शख्स को हिरासत से रिहा करेगा। यानी उस पर लाजिम होगा किसी की सवाबदीद पर होगा पर लाजिम होगा और अगर वो अदालत मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल हो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है और ये क्वेश्चन जो है दफा 76 ज़ाब्ता फौजदारी से बनाया गया है। ठीक है। यानी हर एक अदालत जिसने वारंट गिरफ्तारी जारी किया हो उसकी सवाबदीद पर होगा कि वो इबारत ज़ुहरी के जरिए हिदायत करे। ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 में एक वारंट की गिरफ्तारी की तामील जारी कुनिंदा अदालत की इलाका की हदूद के बाहर होनी है तो इस सूरत बयान इस अदालत के लिए जायज़ है। तो इस सूरत में इस अदालत के लिए जायज़ है कि वो इस वारंट गिरफ्तारी को किसी ओहदेदार पुलिस के नाम तहरीर करने की बजाय इसको बज़रिए डाक या किसी और तरह किसी देश के पास भेजे जिसके इलाक़ा इख्तियार की मकामी हदूद के अंदर इसकी तामील की जानी हो। तो मजिस्ट्रेट के पास भेजे, एसपी ज़िला के पास भेजे, इस ज़िला के नाज़िम ए और बी दोनों। तो ये क्वेश्चन जो है दफा 83 ज़ाब्ता फौजदारी से बनाया गया है। ठीक है। और इसमें या तो वो मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और या एसपी ज़िला जो मुतल्लिका एसपी हो ज़िले का या तो उसके पास भेजेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 वो मेडिकल अफसरों से सरकारी मुलाजिमीन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट के हसूल के बारे में क़वाइद पंजाब मेडिकल मैनुअल के ज़िमन नंबर डैश में दर्ज किए जाते हैं। ज़िमन नंबर 18 में, ज़िमन नंबर 28 में, 38 में और 48 में। तो ये क्वेश्चन जो है पुलिस रूल बाब 14 फ़क़रा 17 से बनाया गया है और इसमें जो है सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। ठीक है। यानी क़वाइद पंजाब मेडिकल मैनुअल के ज़िमन नंबर 28 में दर्ज किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में है एक पुलिस अफसर बीमार है और गवर्नमेंट की मफाद की पेश नज़र आला अफसरों इसकी तफसीलात हासिल करना चाहते हैं तो डैश
جس نے بحیثیت سرکاری ملازم متعلقہ معلومات حاصل کی ہو ان تعلقات کا خیال کیے بغیر جو ایک میڈیکل افسر اور مریض کے درمیان ہوتے ہیں ایسی تفصیلات مہیا کرے گا۔ گورنمنٹ میڈیکل افسر، گورنمنٹ میڈیکل ٹیکنیشین، گورنمنٹ لیڈر مندرجہ بالا تمام۔ تو اس میں جو ہے صحیح آپشن جو ہے گورنمنٹ میڈیکل افسر، وہ جس نے سرکاری ملازم متعلقہ معلومات حاصل کی ہو تو وہ تفصیلات مہیا کرے گا۔ اور یہ کوشچن جو ہے پولیس رول باب 14 فقرہ 17 ضمن 4 سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 81، قاعدہ ڈیش کے مطابق غیر گزٹ شدہ افسران پولیس کے لیے ڈیوٹی پر پرائیویٹ اسلحہ آتشین کا استعمال ممنوع ہے۔ آپشن اے ہے 634 باب 6 فقرہ 3600، اس کے بعد جو ہے 534 باب 5 فقرہ 34 اور 535۔ تو اس میں صحیح آپشن جو ہے آپشن نمبر اے ہے، یعنی قاعدہ 634 کے مطابق غیر گزٹ شدہ افسران پولیس کے لیے ڈیوٹی پر پرائیویٹ اسلحہ آتشی کا استعمال ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو گزٹ شدہ افسران نہ ہو اور پرائیویٹ اسلحہ استعمال کرتا ہے تو وہ باب 634 کے تحت ممنوع ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 82، ڈیش سے بالا تر ہر ایک پولیس افسر ایسے عہدہ میں اولین تقرر کے وقت ایس پی کو عام استعمال کے فارم 76A پر اپنی بیوی یا بیویوں، باپوں، بھائیوں یا بھتیجوں کے غیر منقولہ جائیداد جو پاکستان میں واقع ہو مکمل اور مفصل رپورٹ کرے گا۔ آپشن اے کانسٹیبل، آپشن بی ہیڈ کانسٹیبل، ASI مندرجہ بالا تمام۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے کانسٹیبل سے بالا تر افسر ایسے عہدہ میں اولین تقرر کے وقت ایس پی کو عام استعمال کے فارم 76A پر اپنی فیملی کے غیر منقولہ جائیداد جو پاکستان میں واقع ہو مکمل اور مفصل تفصیل، اور یہ باب 14 فقرہ 23 ضمن 1 سے یہ کوشچن بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 83، وہ تمام معلومات جو افسران پولیس اپنی یا اپنے رشتہ داروں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی بابت دے تو جو ان کے قبضے میں ہو یا ان نے حاصل کی ہو وہ ڈیش قطعی طور پر خفیہ متصور ہوگی، قطعی طور پر پبلک متصور ہوگی، آفیشیل گزٹ میں شائع ہوگی، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو وہ یہ کوشچن جو ہے کوشچن باب 14 فقرہ 23 ضمن 4 سے یہ کوشچن بھی بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپشن نمبر ہے قطعی طور پر خفیہ متصور ہوگی۔ کوشچن نمبر 84، جب کوئی افسر کسی جگہ کا دورہ کرے تو ڈیش کے وہ بذات خود بہت احتیاط کے ساتھ تحقیق کر لے کہ دورہ میں جو کچھ خرچ ہوا ہے وہ سب ادا کیا جائے اور ان اشخاص کو مل جائے جن کو یہ واجب الادا ہے، اس پر واجب ہے، اس کو اختیار ہے، اس کو چاہیے، ان میں سے کوئی نہیں۔ جب کوئی افسر کسی جگہ کا دورہ کرے تو اس پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن جو ہے باب 14 فقرہ 24 ضمن 3 سے بنایا گیا ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ بہت احتیاط کے ساتھ تحقیق کر لے اور جو خرچ ہوا ہے تو وہ ان اشخاص کو دے دے جن کے ذمہ واجب الادا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 85، ایک شخص کی مفرور ہونے کا اشتہار کیا جاتا ہے اور اس کی جائیداد کو قرق کیا جاتا ہے، جبکہ ایک تیسرا شخص اس کا جائیداد میں کوئی دعوے داری ہے، تو اس صورت میں وہ ڈیش مہینے کے اندر دعویٰ پیش کر سکتا ہے، 3 مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر، 5، 6۔ تو یہ کوشچن دفعہ 88 ضابطہ فوجداری ضمن 6 سے بنایا گیا ہے، جن میں قرقی کے متعلق لکھا گیا ہے اور یہ 6 مہینے کے اندر دعویٰ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 86،
ڈیش کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب اس کو پولیس رپورٹ سے پتہ چل جائے کہ کوئی مکان ایسی حالت میں ہے کہ غالباً گر پڑے گا اور اس سے اس کے قریب رہنے والوں لوگوں کو نقصان ہو، اس کے مالک کو حکم کرے کہ اس مکان کی مرمت کرے. یعنی ایس پی کے پاس یہ اختیار ہے، ڈی ایس پی کے پاس، مجسٹریٹ درجہ اول، نرمان درجہ بالا تمام. تو یہ مجسٹریٹ درجہ اول کے پاس اختیار ہے. اور یہ کوشچن دفعہ 133 ضابطہ فوجداری کے سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 87 ڈیش کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی قابل دست اندازی پولیس جرم کی انسداد کے لیے مداخلت کرے اور اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق اس کی روک تھام کرے. تو انچارج پولیس اسٹیشن کے لیے جائز ہے. ہیڈ کانسٹیبل اس سے بالا تر افسر، ASI اور اس سے بالا تر ہر ایک پولیس افسر. یہ کوشچن جو ہے ضابطہ فوجداری دفعہ 149 سے بنایا گیا ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر ایک پولیس افسر کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ کسی قابل دست اندازی پولیس جرم کی انسداد کرے گا. دفعہ سوال نمبر 88 دفعہ 160 ضابطہ فوجداری کے تحت ایک شخص کو جو کہ تفتیشی پولیس افسر کے خیال میں مقدمے کی حالات سے واقف نظر آتا ہو اور اس کے ملحقانہ کے حدود میں ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ ڈیش کے ذریعے اس کے روبرو پیش ہونے کا حکم دے. تحریری حکم کے ذریعے، زبانی حکم، وارنٹ A اور B دونوں. تو اس میں آپشن نمبر A آتا ہے، یعنی وہ تحریری حکم کے ذریعے اس کے روبرو پیش ہونے کا حکم دے دے. اور یہ ضابطہ فوجداری دفعہ 160 سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 89 وہ واقعات جو کسی واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کی تشریح کرنے یا اس کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہے ڈیش ہے. واقعہ متعلقہ ہے، واقعہ غیر متعلقہ، واقعات متعلقہ اگر وہ دیوانی مقدمہ A اور C دونوں. تو یہ کوشچن اگر آپ دیکھ لیں تو یہ قانون شہادت آرٹیکل 20 سے یہ کوشچن بنایا گیا ہے اور اس میں صحیح جواب جو ہے A آتا ہے، یعنی واقعہ متعلقہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 90 ہے وہ سوال جو فریق پیش کنندہ اپنے گواہ سے جرگے کے بات کر لیتا ہے تو اس کو ڈیش کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ابتدائی سوال مقرر، سوال جرا، مندرجہ بالا تمام. یہ کوشچن اگر آپ دیکھ لیں تو قانون شہادت آرٹیکل 132 ضمن 3 اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے یہ سوال بنایا گیا ہے اور اس میں مقرر آتا ہے. ٹھیک ہے. B نمبر آپشن. تو یہ 90 سوال ہوتے ہیں، یہ 90 سوال ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ پیپر جو ہے 200 نمبروں کا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے 20 نمبروں کے لیے آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے جس پر آپ نے مضمون لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے پورے نمبرات 200 نمبرات ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو 50% مارک لینے پڑتے ہیں، 50%. یعنی اگر 200 نمبر ہے تو آپ کو کم از کم 100 نمبر پاسنگ مارک جو ہے وہ 100 نمبر ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو دوسری ویڈیو کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.